کہ رفع الیدین حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ترک رفع الیدین یعنی جو نماز میں 4 مرتبہ جو رفع الیدین کرتے ہیں میرے بھائی، اس کو اپنے رفع الیدین مطلب دونوں ہاتھ، رفع مطلب اٹھانا، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھانا 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 4 مرتبہ اٹھانا، ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع پہ جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور جب پھر آپ دوسرے رکوع سے تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے۔ البتہ جو ترک رفع الیدین ہے، جس میں رفع الیدین نہیں کرنا ہے، وہ حدیث ایک صحابی سے مروی ہے۔ کن سے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن یہ روایت نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ یہ روایت اگر آپ لوگ سعودیہ میں پیدا ہوتے، یہاں رہتے، تو آپ لوگ بھی رفع الیدین کرتے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں اور پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے اکثر لوگ، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، اکثر لوگ صرف پیدا ہونے کی وجہ سے، اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو حدیث ہے، جو ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کیا رفع الیدین والا حدیث یعنی ہے یا نہیں ہے، بخاری میں ترک رفع الیدین پر حدیث ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے۔ کتاب الصلاۃ مکمل ختم کر لیں گے کہیں نہیں پائیں گے، آپ تلاشتے تھک جائیں گے، نہیں پائیں گے۔ البتہ ہے یہ روایت، لیکن ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور حدیث کی اور کتابوں میں ہے، اور اکثر جس امام نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے سب نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ مان لیتے ہیں اگر صحیح بھی ہے، کسی نے صحیح بھی کہا میرے بھائی، ایک روایت جو 30 صحابی سے ثابت ہو، ایک روایت ایک حدیث صحابی سے، وہ بھی امام ابو داؤد اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں رفع الیدین، یہ حدیث ضعیف ہے میرے بھائی۔ کس پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، آپ سوچیں، اور یہ دین ہے میرے بھائی، یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ شریعت ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، دنیاوی چیز نہیں ہے جو چاہو کرو، نہیں، یہ دین ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ روزانہ 5 مرتبہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی 5 مرتبہ روزانہ نماز پڑھنی ہے، علی الاقل۔ اسے میرے بھائی تحقیق کیجیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ علماء کرام کو چھوڑیے، آپ بھی تھوڑا لگ جائیے نا، آپ کیوں نہیں لگتے ہیں؟ قرآن پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے، اپنا منہج سدھاریں، منہج بنائیں کہ ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیے قرآن حدیث میں کیا ہے، قرآن حدیث میں کہتے ہیں کہ اڑنے کے لیے، مزاق کرتے ہیں اڑنے کے لیے، تو یہ اڑنے کا اگر مسئلہ ہے میرے بھائی تو ایک مرتبہ تو سب کرتے ہیں، کیا اڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں اڑنا، کہتے ہیں نہیں بھائی وہ پہلے تھا بعد منسوخ ہو گیا تو ایک مرتبہ کیوں ہے؟ کہتے نہیں پہلے لوگ بدھ دبائے رہتے تھے تو ایک مرتبہ آپ کیوں بدھ دبائے ہوئے ہیں؟ ابھی ایک مرتبہ تو سب کرتے ہیں نا میرے بھائی۔ اس لیے یہ سب کے سب، کسی، ہم آئیں گے بخاری میں اور انشاءاللہ وہ حدیث گزرے گی، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی محدث نے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ جس کو محدث نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے، کسی محدث نے، اس کو آپ کہتے ہیں منسوخ ہے، اور جس کو اکثر محدثین نے کہا کہ ضعیف ہے، اس پر آپ دھڑلے سے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں وہ اختلاف میں نہیں جانا ہے۔ اختلاف کر کیا ہوگا؟ آپ پیسہ کمائیں گے، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کی تجارت میں برکت ہوگی، آپ کیا ہو جائیں گے؟ مالدار ہو جائیں گے، زیادہ ثواب کما لیں گے؟ نہ، آپ دیکھیں، تحقیق کیجئے، اور سب کو تحقیق کریں، جو کرتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی میرے بھائی، تحقیق کریں۔ اور جو چیز ثابت، دین میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو۔ میری بد نصیبی ہے کہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتا، تو کیا میں بد نصیب ہو جاؤں کہ صحیح بات پر عمل نہ کروں؟ میرے بھائی، اگر میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتا ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحیح باتوں پر میں عمل نہیں کر سکتا؟ کیا شریعت سب کے لیے الگ الگ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فلاں ابو بکر عمر تمہیں فلاں کام کرنا ہے، عمر فاروق اور تمہیں فلاں کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے شریعت، سب کے لیے ایک شریعت ہے، سب کے لیے میرے بھائی۔ اگر وہ کام جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے، اگر اس کام میں وسعت ہے، رخصت ہے، تو ہمارے لیے بھی رخصت ہے، آپ کے لیے بھی رخصت ہے۔ یہ نہیں، علماء کرام کی اس بات کو بالکل آپ نہ سنیں کہ فلاں مسجد ہے، اس میں فلاں امام کو جو مانتے ہیں وہ ایسے نماز پڑھے، جو فلاں امام کو مانتے ہیں وہ اس طرح نماز، یہ نہ کہیں میرے بھائی۔ اور ایسے امام اگر کوئی، اس کی گردن پکڑ لیجئے آپ کہ یہ کیا دین کو آپ تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ رفع الیدین کرنا صحیح ہے اس لیے رفع الیدین کرو، آپ کہیے کہ رفع الیدین کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے رفع الیدین نہ کرو۔ سب کو ایک کام کرنا ہے، یا تو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے میرے بھائی۔ صحیح ہے تو کرو، نہیں صحیح ہے تو کسی کو نہیں کرنا۔ یہ تفریق کس نے، یہ کس نے کہا آپ کو کہ کچھ مسلمانوں کو کرنا ہے کچھ مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے؟ یہ کہیں جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔